حماد سے میری کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی. ہم روز رات کو بات کیا کرتے تھے. شادی کی تیاریاں بھی عروج پہ تھیں. رانیہ نے شادی کی شاپنگ میں بہت مدد کی تھی. پھر بازار سے آتے ہی وہ اپنی بہنوں کو لے کے لاؤنج میں ڈھول پیٹنے بیٹھ جاتی. پاکستانی، انڈین، پنجابی ٹپے جو منہ میں آتا گانے لگتی. میری شادی کی رونق اسی نے بڑھا رکھی تھی. ایک بار دادا نے ملنے جلنے والے سب مہمانوں کو بلا لیا. اس وقت رانیہ کا وہ کزن بھی آیا تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، اور اسے دیکھ دیکھ کے وہ اشارے بازیاں کر رہی تھی. بیٹھی میرے پاس تھی، اشارے اسے کر رہی تھی. میں نے کہا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ دادا جان کی نظر پڑ گئی تو کہنے لگی تو کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. میں نے کہا تو اسے کہو رشتہ مانگ لے. وہ کہنے لگی تم جاؤ گی تو میری باری آئے گی، اسی لیے تو تمہاری شادی پہ اتنا ڈھول بجا رہی ہوں، لڈیاں ڈال رہی ہوں، تاکہ جلد از جلد تم دفع ہو جاؤ اور دادا جی میرے بارے میں بھی سوچیں. میں نے کہا بڑی خود غرض ہو، مجھے تو لگا تھا میری شادی کی خوشیاں منا رہی ہو. وہ کہنے لگی نہیں جی، میں تو اپنا راستہ صاف ہونے کی خوشیاں منا رہی ہوں. اس نے آنکھ ونک کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا. میں تو اس کی باتوں پہ بس مسکرا سکتی تھی یا اسے گھور سکتی تھی. بہرحال رات کو حماد کا فون آیا. کہنے لگا اب رات کو نیند نہیں آتی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا مجھے واقعی نہیں پتہ. کیوں نیند نہیں آتی؟ کیا بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں شادی کی تیاریوں کی؟ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید شادی کی شاپنگ کی وجہ سے وہ پریشان ہے، کیونکہ امریکہ میں رہنے والے یوں شادی کی رسموں کے جھمیلوں میں الجھ جاتے ہیں. مگر حماد کا جواب سن کے میں نروس ہوئی تھی. نہیں، شادی کی تیاری تو ساری موم کے ذمہ داری ہے. میں نے کہا تو پھر میری بات پہ کہنے لگا اگر میں نے بتا دیا کہ